فجر سے مراد حسین، ظہر سے مراد رسول، عصر سے مراد علی۔ نبی کی حدیث جب میں نے پڑھی کہ عصر علی کو کہتے ہیں، تو اب میں نے جب قرآن پڑھا تو اب قرآن کی معرفت ہوئی، والعصر مجھے علی کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو اس پہ ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، پھر اس کی ولایت پہ قائم رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق سے مراد علی، صبر سے مراد حسین، جنہوں نے نہ پھر علی چھوڑا نہ حسین چھوڑا۔ تقریر کا تو دن ہی نہیں، شہزادے کی عزت پڑھوں گا، اور صرف اس لیے کہ سارے جنازے پہ آئے ہیں، دو چار معرفت کے جملے میں۔ فجر سے مراد حسین، ظہر سے مراد رسول، عصر سے مراد علی۔ رسول نے فرمایا مغرب ہے میری بیٹی سیدہ، مغرب سے مراد میری شہزادی، کیونکہ مغرب کا وقت وہ وقت ہے جس کا شمار نہ دن میں ہوتا ہے نہ رات میں ہوتا ہے، زہرا نہ نبوت میں ہے نہ امامت میں، لیکن مغرب کی اہمیت کیا ہے؟ مغرب کا ایک ہاتھ دن پہ ہوتا ہے، ایک رات پہ ہوتا ہے، جو دونوں کو روک کے رکھے۔ معرفت والی تقریر کرنا چاہوں، جو دونوں کو روک کے رکھے اسے مغرب کہتے ہیں، جو نبوت اور امامت کو روک کے رکھے اسے زہرا کہتے ہیں۔ مغرب وہ وقت ہے کہ بڑے سے بڑا نمازی بھی مغرب کے پورے وقت کو نہیں پا سکتا۔ معصوم فرماتے ہیں اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے کہ 3 رکعتیں بھی پورے وقت میں ادا نہیں ہو سکتی، اور مغرب واحد نماز ہے جس کی کسر نہیں ہے۔ زہرا وہ اللہ کی نعمت ہے جس کے دشمن کے لیے عزت کا سمجھوتا نہیں ہے۔ ایک بندے نے معصوم سے پوچھا تھا مولا لیلۃ القدر کیا ہے؟ امام نے فرمایا ایک رات ہے۔ مولا فضیلت فرمایا شب نزول قرآن ہے، قرآن اترا تھا۔ اس نے کہا مولا اور فضیلت؟ فرمایا قضاء عمری ادا ہوتی۔ مولا اور فضیلت؟ فرمایا ایک نماز 1000 نمازوں سے افضل ہو جاتی۔ مولا اور فضیلت؟ فرمایا ایک تلاوت 1000 مہینوں کی تلاوت سے افضل۔ بندہ گہرائی تک پہنچنا چاہ رہا تھا، معصوم بھی دیکھ رہے تھے یہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے۔ اس نے کہا مولا اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں یہ رات نہ پا سکے اور وہ چاہے کہ شب قدر کا ثواب ملے، مولا نے کہا ہاں ایک موقع ہے، ہمسائے سے اچھا سلوک کرو۔ مولا ہمسایہ نیک نہ ہو، فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دو۔ مولا یتیم نہ ملے، فرمایا کسی غریب کو کھانا کھلا دو۔ مولا غریب نہ ملے، فرمایا اللہ کی راہ میں بانٹ دو۔ مولا بانٹنے میں بھی کچھ نہ ملے تو پھر کیا کریں؟ اتنا کہنا تھا، امام کا دروازہ آ گیا۔ امام نے کہا پوچھنا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا حقیقت لیلۃ القدر کیا ہے؟ امام نے کہا اچھا اگر حقیقت پوچھنا چاہتا ہے، حقیقت لیلۃ القدر ہماری دادی زہرا کا نام ہے۔ رات کو سوتے وقت بطول کے دشمن پہ لعنت بھیجا کر ساری رات لیلۃ القدر کا سوال۔ بادشاہ حسین عشاء سے مراد ہے حسن، فجر حسین، عشاء حسن۔ دن شروع ہوا حسین سے، ختم ہوا حسن۔ 9 دن آپ لوگ حسین کے گھروں میں جاتے رہے، مجلس میں آنا شیعت نہیں، مجلس گھر لے کے جانا شیعت۔ کوئی بندہ نہ سمجھے کہ عزاداری ہماری وجہ سے ہے، ہم عزاداری کی وجہ سے، ہم نے ماتم کو زندہ نہیں رکھا ہوا،
ماتم نے ہمیں زندہ رکھا۔ دو چار اہم اپیلیں کروں گا کیونکہ اختتامی تقریر ہوگی۔ 9 دن تمہیں حسین نے اپنے گھروں میں بلایا ہے۔ جو حسین تمہیں 9 دن گھر بلا رہا ہے اس نے 10ویں دن تمہیں بازاروں میں کیوں بھیجا؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ مجلسیں نہیں ہوتی، یہ حسین کا ادارہ ہوتا ہے، اور یہ واحد حسین کا ادارہ ہے جہاں 80 سال کے بوڑھے کے ساتھ 6 سال کا بچہ بیٹھتا ہے، جہاں پڑھے لکھے کے ساتھ جڑ کے ان پڑھ بیٹھتا ہے، جہاں امیر کے پہلو میں غریب بیٹھتا ہے، امیر کو امیری پہ ناز نہیں ہوتا، غریب کو غربت پہ شرمندگی نہیں ہوتی۔ حسین سب کو اکٹھا کر کے بٹھا دیتا ہے۔ حسین تمہیں اپنے گھر بلا کے اکٹھا بٹھا کے سمجھاتا ہے کہ اگر میرے گھر اکٹھے بیٹھ سکتے ہو تو اپنے گھروں میں بھی اکٹھے رہ سکتے ہو، میرے گھر بغیر غرور کے رہ سکتے ہو، اپنے گھروں میں بھی بغیر تکبر کے رہ سکتے ہو۔ جتنی دیر تم حسین کے گھر رہے تم چاہو بھی تو گناہ نہیں کر سکتے۔ میں 2-4 اہم اپیلیں کروں گا، اگر توجہ میری طرف۔ جتنی دیر آپ امام حسین کے گھر میں رہیں گے آپ چاہے بھی تو گناہ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ جسم آپ کا، اختیار آپ کا، گناہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ اس وقت آپ کے ذہنوں کا مالک حسین۔ آپ گناہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ اس وقت آپ حسین کو اپنا مالک بنا بیٹھے۔ حسین چاہتے ہیں کہ جیسے میرے گھر میں تمہارا مالک میں تھا، تمہارے گھر میں بھی تمہارا مالک میں رہا۔ صرف یہ نہیں کہ میرے گھر آؤ تو پھر شیعہ بنو، اپنے گھر میں بھی رہ کے شیعہ بنو۔ یزید ذات نہیں، کردار ہے۔ خود شراب پیے یزید پہ لعنت کرے، کوئی حق نہیں اسے یزید پہ لعنت کرے۔ اپنے اندر یزید چھپا کے حسین کو دھوکہ دینے کا فائدہ۔ خود شراب کا عادی ہو کے یزید پہ لعنت کرے، لعنت کا دماغ خراب ہے، وہ سفر کرے۔ یزید بہت اہم اپیلیں کرنا چاہوں، شیعہ ہو تو پھر ایسا شیعہ ہو، کردار شیعت والا، افکار شیعت والا۔ تیرے گاؤں میں تیرے عقیدے کا دشمن بھی اپنے گھر کے بچوں کو کہے ان سے مذہب نہیں ملتا لیکن ان سے بہتر انسان کوئی نہیں۔ کردار میرا گندا ہوگا، تنقید میرے مرشد پہ ہوگا۔ تمہیں لوگ پہچانتے ہیں حسین کی وجہ سے، تمہاری زمانے میں پہچان ہے حسین کی وجہ سے۔ لہٰذا اگر 9 دن حسین کے گھر آئے ہو تو یہ امام بارگاہوں کے دروازے نہیں کھلے تھے۔ آج پوری رات پوری دنیا میں حسین کے کسی گھر کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ آج دروازے کھلے رہیں گے۔ کیوں کھلے رہیں گے؟ حسین آج بھی حر بنا رہا ہے۔ حسین آج رات اپنے ماتمیوں کو کہتا ہے میرے گھر کے دروازے کھلے رکھنا، ہو سکتا ہے کوئی بھٹکتا ہوا حر میرے دروازے پہ آ کے گر جائے۔ معاف کرنے کا ہنر تو حسین کو پہلے ہی بڑا آتا ہے۔ ایسا معاف کرتا ہے میرا بادشاہ حسین کہ زمانے نے سمجھا کہ حسین کربلا جنگ کرنے گئے تھے، جنگ تو تھی نہیں، حسین انسانیت ساز کارخانہ بنانے گئے تھے۔ حسین نے انسان کی دوبارہ تعمیر کرنی تھی، انسان چاہتا تھا دوبارہ تربیت انسانیت ہو۔ حسین نے کربلا میں سانچے رکھ دیے۔ حسین ایسا باکمال ہنر تھا، حسین کے پاس ہر عمر کا سانچہ تھا۔ حسین نے بوڑھوں کے لیے حبیب رکھ دیے،
حسین نے جوانوں کے لیے سعید رکھ دیا، حسین نے یہ سانچے کربلا میں سجا دیے، حسین نے کہا اب یہ سانچے کربلا میں رہیں گے، اب تم میں سے جو اس سانچے میں ڈھلنا چاہے وہ آ سکتا ہے، اور یہ حسین کا ہنر ہے، حسین ہی کے پاس رہے گا کہ یہ انسان ڈالتا ہے، علیہ السلام نکالتا ہے۔ مولا حسین اللہم صلی علی محمد۔ لہٰذا یہ اپیلیں میری شیعہ احباب کے ساتھ کہ اگر ہم کو آج یہ رات مل ہی گئی ہے، یہ رات ہے حسین سے تجدید وفا کی رات۔ صرف جاگنے سے حسین نہیں ملنا، لنگر نیازے بانٹنے سے حسین نہیں ملنا۔ آج کی رات حسین کے گھر میں بیٹھ کے حسین کے نظریے کی حمایت کرنی پڑے، یہ تسلیم کرنا پڑے گا، اے فرزند رسول آپ حق پہ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کیا کہا جاتا ہے جو آج رات آپ زیارت عاشورہ پڑھیں گے؟ کاش ہم کربلا میں ہوتے، ہم اپنے بدن زخمی کروا لیتے، محمد کے بیٹے کو زخم نہ آنے دیتے۔ یہ ہماری حسرتیں ہیں، یہ حسرتیں آج اپنے دلوں میں رکھو اور آج رات حسین کے گھروں میں ایسے بیٹھو۔ حسین کہتے ہیں جس نے شب عاشور میرے گھر میں میری قربت میں گزاری، بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ کربلا میں میرے ساتھ۔ اب دو چار اپیلیں اہل سنت دوستوں کے لیے۔ کل کا دن آپ جلوسوں میں آئیں، امام حسین علیہ السلام کے ماتمی جلوس گزریں گے، قطعاً آپ سنی ہیں تو آپ سننی رہیں، آپ نہ ماتم کریں، کیونکہ اب دور وہ آ گیا ہے کہ بے شک مذہب نہ بدلو، نظریے بدلو، عقیدے بدلو۔ اسلام ہمیں دو چہرے دکھا کے گیا ہے۔ اسلام نے ہمیں بتایا کہ ہر مسلمان حسینی نہیں ہوتا۔ جو قتل حسین کر رہے تھے وہ یہودی نہیں تھے، عیسائی تھے، یہودی نہیں تھے، بت پرست نہیں تھے، مسلمان تھے۔ آج کیسے پتا چلے کہ حسین والے مسلمان کون ہیں؟ یزید والے مسلمان۔ اگر نمازوں سے پکڑے جاؤ تو نمازیں ادھر بھی ہو رہی تھی، ادھر بھی ہو رہی تھی، کلمہ ادھر بھی تھا، ادھر بھی تھا، چہرے پہ داڑیاں ادھر بھی تھی، ادھر بھی تھی۔ کیسے پکڑا جائے کہ یزید والا اسلام کس کے پاس ہے؟ پھر ہمیں قرآن نے وہ واقعہ بتایا ہوا ہے جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ایک پرندہ اپنی چونچ میں پانی لے کے جا رہا تھا، باقی پرندوں نے پوچھا کہاں جا رہا؟ اسے کہا آگ بجھانے جا رہا۔ انہوں نے کہا قطرے سے نہیں بجھنی، اسے کہا پتہ ہے نہیں بجھنی، تو اسے کہا پھر جا کیوں رہا ہے؟ اسے کہا قطرہ پھینک کے اللہ کو گواہ بنا لوں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے ہے، نمرود سے نہیں ہے۔ لہٰذا آپ نہ ماتم کریں، جلوس میں آئیں تاکہ تیرے کاندھے پہ بیٹھا فرشتہ یہ لکھ لے کہ یہ حسین والا مسلمان ہے، یزید والا مسلمان نہیں۔ کسی اعتراض پہ آپ نے ذہن نہیں دینا۔ شیعوں کے اندر سے اعتراض اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں کہ امام حسین کے غم میں خون نکالنے سے بہتر ہے مریض کو دینا۔ یہ جہلانہ سوچ، یہ بالکل جہلانہ سوچ۔ کہاں حسین کے غم کا ماتم؟ اور میں پڑھے لکھے معاشرے کا خطیب ہوں، ہر بندے کا خون مریض کو نہیں لگتا۔ بندہ اپنی مرضی سے ہسپتال میں جا کے کہ جی میں خون دینے ہیں، وہ لے لیں گے؟ وہ پہلے تیرا بلڈ سیمپل لیں گے، پھر اسے لیبارٹری میں بھیجیں گے، پھر اس کے ٹیسٹ کریں گے، اس میں انفیکشن تو نہیں، اس میں وائرس تو نہیں، یہ خون اس قابل ہے کہ کسی مریض کو لگ سکے؟ بلڈ بینک مریض کا خون نہیں لیتا، حسین مریض کا لیتا ہے، شفا کر کے واپس بات ہو جائے۔ اور دوسری بات اپنے پڑھے لکھے نوجوانوں سے کہوں جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے، کسی اعتراض پہ نہ دینا۔ یہ جو مریض کو خون دیا جاتا ہے یہ ہر خون کی نالی سے نہیں نکلتا،
یہ خاص خون کی رگ ہوتی ہے جس سے وہ خون زندگی کے لیے دیا جاتا ہے. جو ہم زنجیر میں خون نکالتے ہیں وہ اس رگ کا نہیں ہوتا. یہ انسان کی کمر کے اندر بریک بریک خون کی رگیں ہیں جن سے وہ خون نکلتا ہے, اور وہ خون نکلے تو زندگی بڑھتی ہے. آپ کو ابھی تک یاد ہوگا کہ ابھی تک ہمارے معاشرے میں دور رسول سے لے کے ایک علاج ہے جسے حجامہ کہتے ہیں. وہ ہے جسم سے خون کا نکلنا تاکہ جسم کے خون کی سرکولیشن بہتر ہو. حسین کے غم میں خون نکالنے سے بیماریاں بڑھتی نہیں, زندگی ملتی. خاک شفا کی تسبیح کی زیارت آج بھی کروائی جاتی ہے. وہ عین شہادت کے وقت سرخ ہو جاتی ہے. جس مٹی کا تعلق حسین سے ہے وہ شہادت کے وقت سرخ ہوتی. اب جس کا تعلق حسین سے ہوگا اس کے جسم کی مٹی شہادت کے وقت سرخ ہوگی. ماتم پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. ماتم کسی فتوے کا محتاج نہیں. عزاداری کے لیے کسی مجتہد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. عزاداری ہماری روح ہے, عزاداری ہمارا اصول ہے. ہم عزاداری کو اپنی زندگی سمجھتے ہیں, ہم عبادت سمجھتے ہیں. عزاداری شبیر کا ماتم کسی فتوے کا محتاج نہیں. لہٰذا گزارش یہ کروں گا, عہد حسین یہ ہے. حسین نے پیغام ولایت کو بلند کیا تھا. علی ولی اللہ کو نہ چھوڑنا, شبیر کے ماتم کو نہ چھوڑنا, سادات کی توہین نہ کرنا, اور بطول کے دشمن کی عزت نہ کرنا. شب عاشور جاگنے کی رات امام حسین علیہ السلام کا یہ غم ہماری نسلوں میں منتقل ہوگا. تمہیں خبر ہی نہیں کہ حسین کے گھر میں رہنے کا تمہیں اجر کیا ملا. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے, میں منبر سے حسین کے عزادار کے اختیار پڑھوں, لوگوں کے دماغ پھٹنے کو آ جائیں جو کتابوں میں لکھے. حسین نے تمہیں کتنا اختیار دیا. آپ تو کہتے ہیں نا ذاکر سے کہ حسین کا اختیار پڑھ, اب مجھے حکم کرے میں آپ کا اختیار پڑھوں. کامل الزیارت میں روایت ہے, میرا بادشاہ فرماتا ہے کہ میرا ایک محب جو میرے غم میں روتا ہے, بروز قیامت جب وہ کھڑا ہوگا اور مجھ سے آ کے کہے گا حسین میں تیرے غم میں رویا, مجھے اجر کیا دے گا؟ حسین کہتا تیرا اجر یہ ہے اپنی مرضی کے 70 گناہگار جنت میں لے کے. اپنی مرضی کے 70 گناہگار جنت میں لے جائے. لوگ کہتے ہیں کہ حسین شفاعت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. حسین اپنے عزادار سے شفاعت کروا رہا ہے. اور بندے نے کہا کہ مولا تیرے رونے کا سب سے بڑا اجر کیا ہے؟ امام نے کہا اجر تو بہت ہے مجھے رونے کے, لیکن اگر میں سب سے بڑا اجر بتاؤں. اسے کہا مولا بتائیں. فرمایا سب سے بڑا اجر یہ ہے کہ جب مومن مجھے رونے والا, یہاں رونے کا لفظ ہے, عزادار کا لفظ ہے, رونے والا, جب مجھے رونے والا پہلی رات قبر میں جاتا تو اس کی قبر کے گرد سے 40 قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا. روایت پوری سننا, 40 گرد کی قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا. جن قبروں پہ عذاب ہو رہا ہوتا ہے وہ مردے کہتے ہیں فرشتوں سے, عذاب والوں سے, کہ ہماری کوئی نیکی پیچھے سے آئی. وہ کہتے نہیں تو ہماری قبروں سے عذاب کیوں اٹھ گیا؟ وہ کہتے شکر کر, تیرے قبرستان میں حسین کا عزادار آ گیا. وہ مرنے والا کہتا ہے وہ اپنی قبر میں آیا, عذاب ہماری قبر سے اٹھ گیا, اب تیری روح قابو میں ہے تو رکھ. امام فرماتے جب وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اپنی قبر میں آیا, عذاب ہماری قبروں سے کیوں اٹھ گیا, ملائکہ کہتے ہیں ہم اس لیے عرش پہ واپس جا رہے ہیں, خدا نے ہمیں حکم دیا ہے قبریں چھوڑو عرش پہ واپس آؤ, کیونکہ آج اس کی قبر پہ پہلی رات ہے. آج اس کی قبر کے باہر رونے کے لیے حسین کی ماں آ رہی ہے.